आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में कुछ अहम खबरें लेकर हाजिर हुआ हूं। सबसे पहले बात करूंगा ईरान की, क्योंकि ईरान ने एक बार फिर आप देखिए कि जवाबी कार्रवाई के लिए कहा है। ईरान ने कहा कि अगर हम पर किसी तरह का हमला हुआ तो उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं और मुंह तोड़ जवाब देंगे। यहाँ ईरान किसी भी ताजा अमरीकी हमले का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये IRGC की तरफ से बयान आया है और कहा है कि हम डरने वाले नहीं हैं। जो हमारा हक है वो हम अपना हक लेकर के रहेंगे। कोई हमें धमका नहीं सकता, कोई हमें डरा नहीं सकता और कोई हमें दबा नहीं सकता। हम जंग के लिए भी तैयार हैं, हम मुज़ाकरे के लिए भी तैयार हैं। तो इसलिए अगर अमेरिका चाहता है कि मुज़ाकरात हो तो फिर वो हमें धमकी न दे। हम धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। तो ये देखिए, और खास तौर से ये बयान उस वक्त आया है कि जब रूस के सदर पुतिन वो चीन के दौरे पे हैं। चीन वो पहुंच चुके हैं और चीन हो या रूस, ये दोनों मुल्क ऐसे हैं जो आज की तारीख में पावरफुल हैं और ये पूरी तरह से ईरान के साथ खड़े नजर आते हैं। अभी यूएनओ में जो बहरीन और अमेरिका ने करारदाद पेश की थी स्टेट ऑफ होर्मुज को लेकर के, उसके खिलाफ जाकर के इन दोनों मुल्कों ने ईरान की हिमायत की और कहा कि ये वक्त इस तरह की करारदाद पेश करने का नहीं है, बल्कि ये वक्त वो है कि मुज़ाकरात के लिए कोई रास्ता निकाला जाए। जंग मुमकिन नहीं है। ये बेवक्त की रागनी है बहरीन और अमेरिका की तरफ से जो करारदाद पेश की गई है। तो यहाँ पे देखिए, एक और बड़ी खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी हुकूमत के पास इस्तेमाल करने के लिए एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है एंड यहाँ पे बताया है कि एंड्रयू मिलन ऑडिटोरियम मेन व्हाइट हाउस की इमारत को यहाँ पे आप देखिए बौना करने वाली बड़ी बड़ी इमारत की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ये बयान क्यों ऐसा दिया है, किस लिए दिया है, ये समझ से बाहर है। लेकिन अब ये यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप का बयान ये आया है, किस तरीके का है। बहरहाल एक चीज तो है कि डोनाल्ड ट्रंप कब क्या बोले कुछ पता नहीं है। और आज जिस तरह से पुतिन का शी जिनपिंग ने इस्तकबाल किया है, उससे जरूर उनके जहन पे कोई न कोई बड़ा असर पड़ा होगा कि हम जब गए तो हमारे इस्तकबाल के लिए शी जिनपिंग नहीं आए, लेकिन जब पुतिन पहुंचे तो उनका इस्तकबाल उन्होंने किया। तो जाहिर सी बात है कि सियासत में तो सब कुछ चलता है। दुनिया को दिखाना भी है कि कौन कितना करीब है। 25 साल की दोस्ती चीन और रूस की, तो जाहिर सी बात है जेस्चर वैसा ही। मुस्तकबिल के लिए अमल भी तैयार करना है। अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान और रूस, ये सब के लिए एक रूट भी तैयार करना है। फिर आप देखिए लोकल करेंसी में ईरान ने जो टैक्स वसूलना शुरू किया है वो यूरो में किया है, डॉलर में नहीं किया है। इससे आप अंदाजा लगाइए अब ये किसके हक में फैसला हो रहा है, ये किसके हक में जा रहा है। क्या ये अमेरिका के हक में जा रहा है? बिल्कुल नहीं जा रहा है। और स्टेट ऑफ होर्मुज पूरी तरह से खुल गया है उनके लिए कि जो ईरान की ताजा नई बनाई गई अथॉरिटी को मानेंगे। जी हाँ, ये ईरान ने साफ कह दिया है, IRGC ने। अब यहाँ एक और रिपोर्ट आई है, आप कल ईरान पर हमला करने के कितने करीब थे, ये डोनाल्ड ट्रंप से सवाल किया। ट्रंप ने क्या कहा, मैं 1 घंटा दूर था। अब आप बताइए, घंटों में चल रहा है मामला। इससे पहले भी उल्टी गिनती 24 घंटा, 23 घंटा, 22 घंटा। अरे भाई क्या ड्रामा है? ये 1 घंटा बस दूर थे। अच्छा, मना किसने किया? मना किसने किया? कहा कि ये मिडिल ईस्ट में और कुछ मुस्लिम ममालिक है, उन्होंने हमें मना किया, वरना तो हम अटैक कर देते। इस तरह के जवाबात, इस तरह के बयानात, ये मज़ाक़ा खेज हैं और ये अमेरिकी सदर को एक तरीके से मजाक का हिस्सा बना रहे हैं। इससे कम से कम इनको बचना चाहिए। इस तरह की बयानबाजी से न सिर्फ ये कि डोनाल्ड ट्रंप, बल्कि देखा जाए तो अमेरिका की भी साख दांव पर लगती है कि आखिर ये किस किस्म का बयान आ रहा है। 1 घंटा बस दूर से थे, वरना तो ईरान को तबाह कर देते। और ईरान क्या करता? ईरान तो पहले ही तो तैयार बैठा है कि इस बार हमला करके देखो, फिर हम बताते हैं। और ईरान ने जवाब भी दिया, 40 दिन की कामयाब जंग लड़ी, जैसा कि ईरान की तरफ से तजकिया निगार कहते हैं।
اب آپ آئیے ایک اور بڑی خبر کی طرف بڑھتے ہیں۔ اسرائیلی وزیر خزانہ جو اسپوٹرچ ہیں، انہوں نے کیا کہا؟ وزیر اعظم کے خلاف وارنٹ گرفتاری جاری کرنا اعلان جنگ ہے۔ کہا کہ یہ جو وزیر اعظم کے خلاف وارنٹ جاری کیا ہے یہ اعلان جنگ ہے۔ کیوں؟ وزیر دفاع اور وزیر خزانہ کے خلاف وارنٹ گرفتاری کا وارنٹ جاری کرنا یہ بھی اعلان جنگ، مطلب ان کے خلاف کوئی جرم ہی نہیں بنتا۔ ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے میں یہاں پہ فرما بردار یہودی نہیں ہوں، نہیں، فلسطینی اتھارٹی نے جنگ شروع کی اور اسے جنگ ملے گی، یہ ان کا کہنا ہے۔ اور یہ بات کر رہے دراصل 7 اکتوبر 2023 لیکن گریٹر اسرائیل کا نقشہ کون پیش کر رہا ہے؟ گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے کون کہہ رہا ہے کہ اس میں لبنان شامل ہوگا، سیریا شامل ہوگا، فلسطین شامل ہوگا، بحرین شامل ہوگا، سعودی عرب کا حصہ، بھئی کون کہہ رہا ہے؟ جارڈن شامل ہوگا۔ اور یہ کیسے شامل ہو جائے گا؟ بغیر قبضہ کیے۔ اور کون بار بار اٹیک کر رہا ہے؟ یہ کون کر رہا ہے؟ کیا یہ فلسطینی؟ اور پھر آپ 48 کا نقشہ دیکھ لیجئے فلسطین کا اور آج کا نقشہ دیکھ لیجئے، تو جنگ کون شروع کر رہا ہے؟ کون فلسطینیوں کو ٹارچر کر رہا ہے؟ کون غزہ کو ایک قید خانے میں تبدیل کر دیا؟ یو این او کی رپورٹ کیا کہتی؟ دنیا کے تجزیہ نگار کیا کہتے ہیں؟ اور چھوڑ دیجئے وارنٹ، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جو ملین ٹریلین ڈالر کا بجٹ رکھا ہے اپنی شبیہ ٹھیک کرنے کے لیے، وہ کیوں؟ کیسے آپ کی شبیہ خراب ہو گئی؟ ایران کی تو شبیہ نہیں خراب ہوئی، لبنان کی شبیہ نہیں خراب ہوئی، یمن کی شبیہ نہیں خراب ہوئی، انہوں نے تو کوئی بجٹ پیش نہیں کیا، آپ کی شبیہ کیوں خراب ہو گئی؟ اس کا مطلب کہ آپ نے کچھ گڑبڑ کیا ہے۔ آپ بتائیے، پوری دنیا میں آج آپ کے خلاف آواز اٹھے، آپ الگ تھلگ پڑ گئے، یہ کون ہے؟ یہ رپورٹر، یہ تجزیہ نگار یہ بات کر رہے ہیں۔ تو اس لیے آپ دیکھیں یہاں پہ پھر انہوں نے کہا کہ آج سے ہر معاشی یا دوسرے ہدف پر حملہ کرنے کے میرے اختیار میں، چاہے وہ وزیر خزانہ ہو یا وزیر دفاع، پر حملہ کیا جائے گا الفاظ یا چالوں سے نہیں بلکہ عمل سے۔ یہ صرف آواز وہ نہیں ہے، صرف بیان نہیں، بلکہ یہ حقیقت میں۔ اور میں یہاں اور اب پہلے ہدف کا اعلان کرتا ہوں جس پر حملہ کیا جائے گا، میرے تبصرے کے فوراً بعد ہم خان الاحمر کے انخلا کے حکم نامے پر دستخط کریں گے۔ اب یہ تمام باتیں آپ دیکھیں، میں آپ سب سے وعدہ کرتا ہوں یہ صرف شروعات ہے، جائے کہ وقت پر پاور پلے، یہ تمام جو ہے دیکھیں دراصل چناؤ ہے، یہ شروعات نہیں ہے، یہ چناؤ ہے، اکتوبر میں چناؤ ہونا ہے اور یہ ان کو ثابت کرنا ہے کسی اعتبار سے بھی کہ صاحب ہم نے تو کامیابی حاصل کر اور اس لیے ہم چناؤ میں آ رہے ہیں۔ یہ آپ دیکھیے تو یہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، کچھ بھی اس سے نہیں ہونے والا، جو کچھ ہے وہ سب آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پہ ایک اور بڑی خبر کی طرف بڑھ رہا ہے، پوتین اور شی جن پنگ میں عالمی سطح پر تبدیلی کے معاہدوں پر دستخط کریں گے، یہ بڑی خبر آ رہی ہے اور اسی کا انتظار ہے۔ پوری دنیا کی نظر اس وقت چین پر ہے کہ آخر کس طرح کے یہاں پہ وہ ایجنڈے لاتے ہیں، کون سے معاہدے ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے، تمام چیزوں پہ آپ دیکھیں کہ نظریں مرکوز ہیں۔ اور اسی لیے اور ایران بھی آپ دیکھیں، ایران کی بھی نظر ہے، ایران دیکھے گا کہ اس کے حق میں کتنے بڑے فیصلے ہو رہے ہیں۔ امریکہ کی بھی نظر ہوگی کہ آخر روس اور چین کیا نئے پروگرام بنا رہے ہیں۔ یہاں پہ 40 اسٹریٹجک معاہدوں پر دستخط کیے جائیں گے، جن میں سے 21 براہ راست دونوں رہنماؤں کے سامنے ہوں گے، جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا ہے۔ تو یہ جو اس وقت کی بڑی صورتحال ہے، اور کل ملا کر کے دیکھیے جنگ کوئی نہیں چاہتا، میں آپ کو بتا دوں کوئی جنگ نہیں چاہتا، لیکن بات چیت ہو، اور سب یہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل اور امریکہ پر دباؤ بنایا جائے۔ اب یہاں پہ دیکھیے گریٹر اسرائیل کی تیاری، 3 سال میں مسلم دیشوں کی 1000 کلومیٹر زمین قبضائی۔ اب یہ بتائیے یہ کیوں قبضائی آپ کی زمین؟ یہ رپورٹ آ رہی نا، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ کون بار بار گریٹر اسرائیل کا نقشہ لے کر کھڑا ہو جاتا ہے؟ کیسے آپ دوسروں کی زمین پہ قبضہ کر لیں گے؟ اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ صاحب انہوں نے حملہ کیا، انہوں نے ایسا کیا۔ حملہ کو کوئی جائز نہیں کہہ رہا، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کا حملہ جائز ہے اور ان کا حملہ ناجائز ہے۔
آپ 1000 فخر سے کہہ رہے ہو صرف اس لیے کہ چناؤ میں جانا، کہ آپ 1000 کلومیٹر زمین ہم نے قبضہ کر لی ہے، یہ آپ کامیابی کے طور پر بتا رہے ہو تاکہ اسرائیل کے لوگ خوش ہو جائیں، آپ کو چن لیں۔ تو دوسرے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ دوسرے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ وہ جواب نہیں دیں گے۔ اب یہاں پہ دیکھیے جنگ میں پھنسے امریکہ کو بڑا جھٹکا، ڈیفنس ڈیل سے منہ کرا انڈونیشیا۔ اب بار بار یہ جو جھٹکا لگ رہا ہے، یہ خبر ہے کہ انڈونیشیا نے آپ کہا نہیں، اور اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ صرف انڈونیشیا نہیں بلکہ یو اے ای نے بھی، سعودی عرب ابھی سب ہٹیں گے، کوئی امریکہ سے معاہدہ نہیں کرے گا۔ بھئی کون پرانا کباڑ لے گا؟ اب نئے نئے ہتھیار آ رہے ہیں، نئے ڈرون آ رہے ہیں، نئی میزائلیں آ رہی ہیں، اب ان کو لوگ لیں گے۔ کوئی امریکہ کے دباؤ میں نہیں آئے گا، کوئی امریکہ کے چنگل میں نہیں آئے گا، مجھے ایسا لگ رہا ہے۔ اور یہاں پہ دیکھیں بہت کلیئر تصویریں سامنے آ رہی۔ تو بہرحال اس وقت کی یہ کچھ بڑی خبریں تھی جو ہم نے آپ کی خدمت پیش کی۔ اس طرح کی خبروں کے لیے دیکھتے رہے MMC نیوز انڈیا۔ بہت بہت شکریہ۔